بابا تاجالدین تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ نماز کے اس قدر پابند تھے کہ نماز کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے تھے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی روزمرہ زندگی میں ایک نظم تھا۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے اور راتوں کو مجاہدہ کرتے۔ اکثر راتوں کو آپ وہیں رک جاتے اور ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئیں کہ کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا اور بری صحبتوں میں تو نہیں پھنس گیا۔ اسی لیے ایک رات آپ کا پیچھا کرتی ہوئی درگاہ تک پہنچ گئیں۔ آپ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر واپس لوٹ آئیں اور نواسے کو بہت سی دعائیں دیں۔ جب صبح کو حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ درگاہ سے واپس آئے تو نانی صاحبہ نے ناشتے کے لیے کہا تو اپنے ہاتھ کے پتھر دکھا کر کہا، نانی اماں، میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں، آپ میرے لیے ناشتے کی فکر نہ کریں۔ اس طرح جب تک آپ ساگر میں مقیم رہے، آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں جاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا اور ملازمت سے دل بھر گیا۔ آپ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے اور ملازمت سے سبکدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبے دار نے کہا کہ آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت سے سبکدوش ہونا مناسب نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے وردی اتار کر رکھ دی اور فوجی احاطے سے باہر آ گئے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جبہ تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر دے دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلاٹون میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی صاحبہ کو فوراً کامٹی میں اطلاع بھجوائی اور ممتا کی ماری نانی فوراً دوڑی چلی آئیں۔ نانی صاحبہ نے ساگر میں آ کر نواسے کو جس حال میں دیکھا اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کے گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ ہی کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کبھی جنگل کی طرف منہ اٹھ جاتا تو کبھی کسی پیڑ کے نیچے گھنٹوں مراقبے میں بیٹھے رہتے۔ نانی نے سمجھا یہ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کامٹی لے آئیں۔ یہ 1887 کی بات ہے۔ نانی کے دل میں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ گئی تھی اور وہ ان کا علاج کروانا چاہتی تھیں۔ بڑے بڑے حکیم اور وید بلائے گئے لیکن سب بیکار اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ علاج کے بعد تعویذ گنڈے بھلا اس عاشق کا کیا علاج کر سکتے تھے جس نے یہ روگ خود لگایا تھا؟ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے تھے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ اب بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور اس کے عشق کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح بابا صاحب اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس رمز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے۔ کامٹی میں بچوں کے گروہ بابا صاحب کے پیچھے جھنڈ بنا کر گھومتے اور پتھر مارتے تھے، لیکن بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہنستے رہتے اور پتھروں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی بڑی عمر کا آدمی بچوں کو روکتا تو بابا صاحب اس پر ناراض ہوتے۔ اسی بیچ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ہی ان کے سرپرست بنے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اور چاندہ میں تعینات تھے۔ وہ کامٹی آ کر بابا صاحب کو اپنے ساتھ چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والے بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ بابا صاحب کے ماموں نے ان لوگوں سے آپ کا علاج بھی کروایا مگر سب بے سود رہا۔ بابا صاحب کا مرض تو لا علاج تھا، بھلا ان کا علاج کون کر سکتا تھا؟ سچے عاشق کے درد نحال کا علاج تو محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ بابا صاحب چاندہ کے گھنے جنگلوں میں گھومتے رہتے، کبھی چاندہ کے قدیم قلعے کے کھنڈروں میں یا کسی برج کے نیچے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی یا برسات ان پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔
آخر ہار کر ماموں صاحب پھر انہیں کامٹی میں چھوڑ گئے۔ اب کامٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے تھے اور کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے۔ کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل برہنہ رہتے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا کہ آپ ولی ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک سونار کا مکان پڑا۔ بابا صاحب نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا صاحب کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا صاحب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا صاحب کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ اب تو بابا صاحب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور سینکڑوں ضرورت مند بابا صاحب کے پاس آنے لگے۔ ایک جم غفیر ہر وقت آپ کو گھیرے رہتا تھا۔